کہ جنہوں نے اس بزم کو سجایا، جنہوں نے اس چمن کو خوبصورت بنایا، جنہوں نے اس جگہ پر علم کے چراغ کو جلایا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک طالب علم کو ان کے گھروں سے بلا کر اس مدرسے کے اندر رکھا، یہاں تک کہ ایسے ایسے طلبہ اس مدرسے کے اندر موجود ہیں کہ جن کے پاس مدرسے میں آنے تک کے کرایہ اور بھاڑا نہیں تھا، لیکن حضرت والا اپنے کرائے سے جا کر اس بچے کو لے کر اس مدرسے میں آئے اور اپنا کھانا پینا، اپنا آرام، اپنا سکون چھوڑ کر اپنا سارا وقت مدرسے میں دیا۔ یہاں پر اساتذہ کو بلا کر لے کر آئے، ایک ایک لوگوں سے مل کر، ایک ایک لوگوں کو بلا کر اس مدرسے کی اینٹ پتھر، یہاں کی روڈی بجلی، یہاں تک کہ ایک ایک پیسے اور لوگوں کو بلا کر اس منزل کو بنانے کے لیے اور اس عمارت کو کھڑی کرنے کے لیے انہوں نے محنت کی۔ تب جا کر ہم اور آپ آج اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محفل انہی کی وجہ سے سجی ہوئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا، شاید کہ یہ شعر انہی کے لیے لکھا گیا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ شاید یہ حضرت والا کے اوپر یہ شعر لکھا گیا ہے کہ جن کی وجہ سے جب میں یہاں پر آیا تھا تو یہاں مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا، نہ یہاں پر کوئی منزل تھی، مسجد کے اندر مدرسہ چل رہا تھا اور بازو یہاں پر صرف کھانے پکانے کا انتظام تھا۔ لیکن چند ہی سالوں کے اندر الحمدللہ آپ اور ہم اس مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قلیل مدت کے اندر کتنی محنتیں اور اس مدرسے کے اندر کتنی کاوشیں کی گئی ہوگی، تب جا کر یہ علم کا چراغ یہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنا اظہار خیال اور اظہار تشکر لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، چہروں پر تھکان بھی ہے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہمارا جلسہ شروع ہونے سے پہلے مشورہ ہو گیا تمام علماء سے، بڑے حضرت سے، کہ جلسوں میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے، تو کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے، آج کل کھانے میں طاقت نہیں، گڑیا میں زیادہ درد ہے، نیچے بیٹھنے کی تکلیف ہے، تو دور سے بھی لوگ آتے ہیں، تو اس کا لحاظ رکھ کر 9:30 بجے جلسہ ختم کرنا مشورے سے کرے۔ ابھی 8:50 ہو رہے۔ انشاءاللہ میں اپنے استاد کو آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، ان کے وقت کی پابندی بھی جانتا ہوں۔ 10-15 منٹ اگر آگے پیچھے بھی ہو گیا، آپ بولو صبر سے بیٹھیں گے انشاءاللہ، تو پھر میں 10 منٹ کے لیے بات کر سکتا ہوں۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اس رب خالق و مالک نے ہم جیسے گنہگاروں کو آج اس مبارک محفل میں جمع فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، یہ کسی کی کرامت نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، یہ کسی کی محنت سے نہیں ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔
اللہ کے فیصلے میں انسان کا کوئی دخل نہیں، یہ مقدر ہماری ہے کہ رب نے ہم پہ محبت کی نظر ڈالی۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ اللہ نے آج اتنی بڑی محفل ہمیں عطا فرمائی، ایک مدرسہ ہمیں عطا فرمایا، اتنی بڑی جماعت ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی، اور یہ تمام علماء آج ہماری اس محنت اور خدمت کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے بہت قیمتی وقت کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ اللہ ان کو بھی قبول فرمائے اور کروڑوں اربوں رحمتیں ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر، کہ اس آقا کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اس آقا کے نام لینے کی وجہ سے آج ہمیں ان کا کام ملا۔ خدا کی قسم، اگر ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہی نہ ہوتے تو ہم کہاں یہ کام کر سکتے تھے؟ یہ جو کچھ بھی ہے میرے آقا کا صدقہ ہے۔ پچھلے نبیوں میں دعوت نہیں تھی، صرف نبی دعوت دے سکتے تھے، صرف نبی پڑھا سکتے تھے۔ یہ حضور کی امت میں پیدا ہونے کی برکت ہے، ہم فقیر بھی استاد بنے بیٹھے۔ میرے دوستوں، خدا و رسول کے بعد درجہ ماں باپ کا آتا ہے۔ میں اپنے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا اور اپنے والدہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہر آدمی سوچتا ہے کہ اس کے بچے کو اچھی سے اچھی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھانا، اچھی تنخواہ ملنا، انہیں اچھا بڑا آدمی بننا، اور کمانے کے بعد ہمارے بڑھاپے میں ہمارا بیٹا ہمارا سہارا بننا، یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم 5 بھائی ہیں اور 5 میں ایک حافظ قرآن ہوں۔ میرے ماں باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سب سے چھوٹا ہے آخر میں ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، سب سے چھوٹا ہے ہمارے گھر کا بزنس سنبھالے گا، کالج یونیورسٹی پڑھے گا۔ انہوں نے سب چیزوں کو سائڈ میں رکھا اور ارادہ کیا کہ اتنے بچے اللہ نے دیے، ایک بچے کو ہم حافظ قرآن بنا، اور اللہ کا نام لے کر راتوں میں دعائیں کی، دن میں محنت کی، مزدوری کی۔ مجھے تمل ناڈو کے مدرسے میں داخلہ دلوایا، چند سال وہاں پڑھا، پھر حضرت کی خدمت میں آیا اور حضرت کے پاس میں حافظ ہوا۔ رات کی دعائیں میری ماں کی اور میرے باپ کی تکلیفیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے یہاں بولتی موٹی زبان میں، پیٹ کا درد معلوم ہونا تو عورت کچھ پوچھنا کرتا تجھے کیسی تکلیف ہو رہے سو، مرد مانے کو درد کا احساس نہیں۔ ماں باپ کو چھوڑ کر دودھ پینے کے زمانے میں جب صحیح سے بولنا اور پہننا بھی نہیں آتا، جب ماں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، جب باپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جب ماں باپ کو بچوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اس زمانے میں اللہ کے دین کے لیے جدائی اختیار کرنا، وہ درد ہمارے اور ہمارے بچے اور ان علماء کے علاوہ کوئی اور جان نہیں سکتا، نہیں جان سکتا۔ یہ میرے ماں باپ کی دعائیں، قربانیاں اور محنتیں ہیں کہ اللہ نے مجھ جیسے فقیر کو یہاں پر۔ میرے دوستوں، میں گھر میں سب سے چھوٹا بیٹا، میرے باپ کا یہ ارادہ ہے کہ بڑھاپے میں وہ ہمارے ساتھ رہے۔ میرا گاؤں تمکور ہے، میں یہاں کا مسافر ہوں، لیکن صرف اللہ کے دین کے لیے مجھے پچھلے 10 سال سے اپنے سے دور رکھا۔ 10 سے 15 سال ہو گئے میں کبھی ایک ہفتے سے زیادہ میرے گھر میں نہیں رہا، میرے باپ کو گواہ بنا کر کے رکھا۔ یہ قربانیاں، یہ محنتیں اس لیے ہے کہ دنیا چند دن کی ہے، حقیقت تو آخرت ہے۔ مر کے اس خدا کے سامنے جانا ہے۔ ان کو یقین ہے قیامت کے دن میری نیکی مجھے جنت میں لے جائے، میری اولاد مجھے جنت میں لے جائے۔ خیر، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، میں خود گنہگار ہوں۔ ان کے ارادے پر اللہ ان کو بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بڑھاپا آ گیا، اجانے کب پھل پک کے گر جائے۔
میں اللہ کو گواہ رکھ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں دنیا میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں 2 دن ان کی خدمت نہیں کر سکا, 2 دن ان کے ساتھ نہیں رہ سکا. مجھے معلوم نہیں میرے باپ کی گولیاں کون سی ہے, میرے ماں کی دوائی کون سی ہے, ان کو کب کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. میں بس دین کے کام کے لیے نکلا تھا 2010 میں. 2025 ہو گیا, کب بچے سے جوان ہو گیا, آج میں بچے والا ہو گیا, اور پتہ نہیں زندگی میں کب موقع ملے گا ان خدمت کا. اللہ بھی مجھے معاف فرمائے, اور میرے والد صاحب سے بھی کہتا ہوں وہ بھی مجھے معاف فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیں, جب تک زندہ رہوں گا باپ کا سر جھکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. جب تک زندہ رہوں گا آپ ہی کا خون ہے, پوری محنت کے ساتھ, پورے قربانیوں کے ساتھ ہماری پرورش کی ہے. میں ابا سے کہوں گا آپ کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرنے دوں گا. جب تک زندہ رہے گا فرید جہاں رہے گا, جعفر صدیق بھی رہے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا. میرے استاد حضرت مفتی صاحب دامن برکاتہم یہاں موجود ہے. آپ نہیں جانتے, اندازہ نہیں لگا سکتے یہ کون شخصیت ہے, ایسی شخصیت ہے. میں نظر آتا ہوں, میرے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ مفتی صاحب کا ہاتھ. حضرت کی قربانی, میں کمزور, میں کم علم, کم عمر کا بچہ, مجھے کیا معلوم تھا. مجھے ہر وقت ساتھ کھڑ کر, ہمت دے کر, میرے پیر پھسلتے تو جماتے, میں ڈرتا تو ہاتھ پکڑتے, کہتے بیٹا ڈرنا نہیں, آگے بڑھو, آگے بڑھو, ہم ہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ کا دین تمہارے ساتھ ہے, ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. میں کئی مرتبہ حضرت سے بولا, حضرت اتنا بڑا کام میرے بس کی بات نہیں, حضرت مجھے چھوڑ دیجئے, میں واپس چلا جاؤں. حضرت نے کہا نانا بیٹا, اللہ تجھ سے ضرور دین کا کام لے. یہ میری کوئی کرامت نہیں, یہ استادوں کی نظر کرم ہے. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلا کے کہاں جاتے, تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. یہ حضرت ہی کا کرم ہے, انہی کی نگاہیں ہیں, انہی کا رحم و کرم ہے. یہاں میں کام کر رہا ہوں یہ تم نہ نظر آ رہا, لیکن میرے کام کے پیچھے مجھے کام سکھانے والی یہ ذات ہے. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جب بھی بلاتے ہیں حضرت دوڑ کے آ جاتے ہیں, میرے ساتھ دیتے ہیں. اتنے بڑے جلسے میں اتنی بڑا کام ہونا یہ سب حضرت ہی کا صدقہ ہے. اور میں اپنے خالی اصغر علی صاحب اور حضرت بلال صاحب اور مولانا صلاح الدین صاحب, مولانا ضیاء اللہ صاحب اور دیگر علماء کرام جن کے میں نام اکثر نہیں جانتا, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے میری ہمت و افزائی فرمائی. مجھے چند ضروری باتیں کرنے کا حکم ہوا ہے حضرت ہی کی جانب سے, تو میں اس لیے کر رہا ہوں, ورنہ میری ہمت نہیں ہے. جنہوں نے بولنا سکھایا ان کے سامنے میں کیسے بول سکتا ہوں. عزیز دوستوں, یہ جو آج آپ جمع ہوئے نا, خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ارے ہو رہی نہیں ہو رہی؟ خوشی ہو رہی ہے؟ کیا کم دکھتی اس میں. لوگ جتنے علماء ہیں نا, ہر ایک بولے خطیب صاحب, فرید حضرت, ابھی امام صاحب, یہ پیور اردو بولے تو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. خیر اللہ حضرت کو قبول فرمائے, ان کی محبت ہے. انہوں کیا کیا بولے نا, یہ سب جھوٹ بولے. اس کی وجہ یہ ہے آج فرید نہیں ہوتا, خطیب نہیں ہوتا, محتمم نہیں ہوتا, میرے ساتھ میری جماعت نہیں ہوتا. ایک دیکھو, ایک بات بولتا ہوں, کار میں سب کو دکھتی ہے, چل رہی ہے روڈ کو, چل رہی ہے, بہت اچھی ہے, لیکن وہ کار چلنے کے پیچھے اندر پیٹرول جلتا نا, وہ کسی بھی نہیں دکھتا. میں کوٹ گیٹ ڈالے, پگڑی ڈالے, تمہارے سامنے کھڑے اسٹیج کو ہوں اور سب لوگ میرا نام لے رہی, مجھے پہچان رہی, لیکن مجھے یہاں کھڑا کر کے کوئی آگ پہ چل رہا ہے. مجھے یہاں کھڑا کر کے کوئی روڈ چل رہا ہے. مجھے یہاں کھڑا کر کے کوئی باتھ روم دھو رہا ہے. مجھے یہاں کھڑا کر کے کوئی لوگوں سے جا کے چندہ کر رہا ہے. مجھے یہاں کھڑا کر کے کوئی دن کی رات پہ چین کیا. کیوں؟ حضرت ہمیں حافظ نہیں, حضرت ہمیں عالم نہیں, حضرت ہم نبی نہیں, حضرت ہمیں کون معلوم ہے, ہمیں پکے حرامی حضرت, کیا بھی معلوم.
بولے حضرت دین کا کام کرنا، قرآن پڑھانا، حضرت تمہیں جوتی سے بھی بہو میں ہاتھ سے کرتی حضرت، دن رات لگا دیے، سینہ چیلو۔ میں علماء سے معافی مانگتا ہوں، میرے الفاظ صحیح نہیں، میں عالم نہیں ہوں، میں صرف حافظ قرآن ہوں، مجھے پیور اردو نہیں آتی، میں موٹی موٹی زبان میں بولتا ہوں۔ تو وہ لوگ میرے ساتھ کھڑے، سینہ چیلو الف نہیں آتا، مجھے معلوم ہے کئیوں کو کلمہ صحیح نہیں آتا، مجھے صحیح کرانا میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگ آگے کھڑے ہوئے، حضرت کیا کرنا بولو، کیا کیسا کرنا بولو حضرت۔ بولا بچوں کو پڑھانا، پڑھیں گے حضرت، کھلانا کھلائیں گے حضرت، کوئی زمین ہونا دلائیں گے حضرت۔ ان کو معلوم نہیں، ہمارا علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو دین کا کام کرے بغیر کسی طلب کے، یہاں تک کہ وہ جنت کی بھی طلب نہ کرے، اسے ولی کہتے ہیں۔ میری نظر میں میرے ذمہ دار ہی میرے لیے ولی ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں۔ علماء سے کہتا ان کو یہ نہیں معلوم ان کی خدمت میں ان کو اللہ کیا دے رہا ہے، ان کو نہیں معلوم جنت میں کیا درجے ملیں گے۔ وہ کہتا ہے حضرت ہمارے دل کی کیا خواہش کر دو، ہمارے مدرسے میں 100 بچے پڑھنا حضرت، وہ معصوم بچے گانجا چھوڑنا، شراب چھوڑنا، جوا چھوڑنا، گندی پکچریں دیکھنا چھوڑنا، ہمارے ساتھ ہمارے قوم کے بچے نہیں ہونا حضرت، ان بچوں کو مدرسے میں پڑھانا حضرت، 3 وقت گرم گرم کھانا کھلانا حضرت، ان کو پیٹ بھر کو کھلا کر آرام سے سلانا، وہ بڑے ہو کر دین کا کام کرنا۔ قیامت میں جب وہ بھی جنت میں جائے، ہمیں اللہ جہنم میں بھیجے، وہ اشارہ کرے کہ یہ بھی ہمارا غلام تھا، وہ بس اشارہ کرتے حضرت ایسی فکر لے کر جنہوں نے خدمت کی ہے، وہ مدرسے فیض العلوم کے ذمہ دار ہے، وہ میرے ذمہ دار ہے، وہ میرے بھائی ہے، میرے دوست ہے۔ میں باہر سے آیا ہوا مسافر تھا، آج خون پر بھروسہ نہیں کرتا، ان ذمہ داروں نے مجھ جیسے پر بھروسہ کیا، میری کمر بنے رہے۔ اگر یہ نہ ہوتے آج یہ مدرسہ نہ ہوتا، آج میں بھی نہ ہوتا، ان کی وجہ سے یہاں پر کھڑا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ تو نہیں سکتا، میں خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے سب جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، اللہ ان کو وہ مقام عطا فرمائے۔ ایک حافظ قرآن کی دعا لینا اور بات ہے، اتنے معصوم ننھے نبی کے نواسوں کی، نبی کے مہمانوں کی دعا لینا اور بات ہے۔ جب بھی یہ بچے مغرب میں جھولی اٹھاتے ہیں، ذمہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ ان ذمہ داروں کی محنت ہے۔ آج تم اسٹیج پر نظر نہیں آ رہے، آج بھی کاموں میں ہے، کوئی کھانے کی جگہ، کوئی روڈ جپ رہے ہیں، کوئی پارکنگ میں ہے، ان کی محنت ہے۔ آج فرید بنا ہے، آج خطیب بنا ہے، ہمیں محتمم کا لقب تو دے دیا، بیچاروں کو کوئی لقب کا نہیں معلوم، دن رات چکی کی طرح پسے۔ کیا کارگزاری سناؤں؟ میں کارگزاری نہیں سنا سکتا، اس کی کارگزاری سناؤں گا میں سمجھتا ہوں ہمارے اجر میں کمی ہو جائے۔ میں کارگزاری نہیں سناؤں گا، میں کیا کارگزاری سناؤں؟ ان کی محنت کی دلیل یہ بلڈنگ ہے، ان کی محنت کی دلیل 1 سال 4 مہینے میں، جہاں اتنی تنگی کا زمانہ ہے، مہینے میں 2 لاکھ مدرسے کا خرچ ہے، 1.5 کروڑ کی پراپرٹی لی ہے، 1.5 کروڑ کا مدرسہ بنایا ہے۔ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ذمہ داروں کی محنت، دن رات کی محنت، صبح شام کی محنت۔ آخر میں ایسے ذمہ دار بھی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے کام چھوڑ کر 24 گھنٹے مدرسے کے لیے رکھے۔ اور ذمہ داروں کے ساتھ میں علماء سے، میں آئے ہوئے اساتذہ سے کہنا چاہتا ہوں، نیلمنگلہ شہر کے تمام میرے ساتھی، چاہے جامعہ مسجد کی کمیٹی ہو، چاہے قباء مسجد کی کمیٹی ہو، عائشہ مسجد کی کمیٹی ہو، لوہت نگر کی کمیٹی ہو، مکہ اور مدینہ مسجد کی کمیٹی ہو، نمرہ اور عائشہ مسجد کی کمیٹی ہو، ہر کمیٹی کا ذمہ دار سے میری ملاقات ہوئی۔ ہر ذمہ دار کہتا حضرت تمہیں ڈرو نہ، تمہیں کام کرو، ہمیں تمہارے ساتھ۔ میرے دوستوں، کسی نے 1 لاکھ دیے، کسی نے 2 لاکھ دیے، کسی نے 10 لاکھ دیے، کسی نے ایک کام کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن جو ہمت آپ نے دی نا، خدا کی قسم مجھ جیسے بزدل کو بھی شیر بنا۔ یہ آپ کی ہمت ہے، آپ کی محبت ہے۔ پورے نیلمنگل میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا حضرت اس کی کیا ضرورت تھی، آپ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں پورے نیلمنگلہ کے مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صرف نیلمنگلہ نہیں، آگے بڑھ کے بنگلور کے ہمارے ساتھی اور ہمارے بہت سارے ٹنکور کے ساتھی، سب نے تعاون کیا، جان لگایا، مال لگایا، وقت لگایا، دن رات ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ اور میرے دوستوں، ایک کارگزاری سنا دوں مدرسے کی، ایک کارگزاری وقت بڑا کم، میں جلدی سناتا ہوں۔ ہمارے مدرسے میں 80 بچے ہیں، ہمارا ہر مہینے کا خرچ 2.5 لاکھ ہے، لیکن ہمارا خرچ ہمارے چندے سے پورا نہیں ہوتا۔ کیوں چندے سے پورا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا چندہ نیلمنگلہ کے باہر نہیں ہوتا۔ کارگزاری سنا رہا ہوں، سنو۔
ہمارے مدرسے کا خدا کی قسم کوئی سفیر نہیں ہے، کوئی چندہ کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک مسجد کور منگلہ کی مسجد کے علاوہ، کیونکہ وہاں کے ذمہ دار یہاں کے ذمہ دار ہیں، اتنی بڑی بلڈنگ میں کسی مسجد کے باہر ہم نے کپڑا نہیں پڑا۔ یہ ان کی اخلاص، خلوص، ان کی محبت کی اس سے بڑھ کر نشانی کیا دوں؟ ہم سے کام نہیں ہوا، کسی کوئی ہوگا یہاں پر ایسا آدمی جس کی دعاؤں سے اللہ کو بہت پیار آتا ہے، اس کی دعاؤں کا صدقہ ہے آج اتنی روشنیوں میں ہم بیٹھے ہیں۔ آخر میں جب جلسہ طے ہو کر تاریخ نزدیک آ گئی، رات کے 4 بجے تک ہمارے ذمہ دار کام کر کے یہ روشنی رہا، 4 بجے تک۔ 4 بجے سوتے، صبح میں 10 بجے اٹھتے، ٹو ویلر میں بولو ٹو ویلر میں جائیں گے، کار میں بولو کار میں جائیں گے، اور ان کو معلوم نہیں اس کا کیا اجر ہے۔ ایک آدمی کام کرتا اجر کے لیے، اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور میں آخر میں یہ کہوں ہمارے پاس 80 بچے ہیں، 70 بچے ہیں، اور اس میں میں علماء اکرام سے کہتا ہوں 40-50 بچے، ایک بچے کا خرچ حضرت مولانا 2,500 روپے ماہانہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی غریب بچہ ہے۔ اسی مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ایک بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں کہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بولتے ہیں بیٹا دیکھ مجھے بچے نہیں، میرے بچے ہیں تو بھی حافظہ نہیں، میں تجھے اپنا بچہ سمجھ کو پڑھاتوں گا، یہ لے 2,500 روپے تیرے ہاتھ کو دے رہا ہوں، تو حضرت کو دے کو رسید کر ڈالے، یہ تیرے پیسے، یہ سن تو صدقے میں نہیں کھا رہا، تو زکات میں نہیں کھا رہا، تو تیری فیس میں کھا رہا۔ ایسا کہہ کر 40 لوگ ایسے ہیں، میرے پاس نام ہے 40 لوگ، کیونکہ ہر میں تو بل کاٹتا ہوں نا، 40 لوگ بیٹھے جگہ ہر مہینہ 2,500 روپے لا کر دیتے ہیں۔ ہمیں کہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا۔ جلسے کا اعلان ہو، لوگ دوڑ کے کوئی تیل دلاتا، کوئی راشن دلاتا، عجیب لوگ ہیں۔ میں علماء سے کہتا ہوں، میں کہیں بستیاں نہیں دیکھا، خدا کی قسم نرملا جیسی بستی کوئی دکھائی نہیں سکتا، نرملا جیسی بستی کوئی دکھا نہیں سکتا جہاں آج تک ہمیں کسی دروازے پر ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہیں ہوئی۔ میں پورے نرملا والوں سے کہتا ہوں اللہ آپ کو بھلا رکھے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، چین عطا فرمائے، اطمینان عطا فرمائے، اللہ آپ کے پورے مقصد کو پورا فرمائے۔ اور یہ بات کہہ کے جاتا ہوں کہ یہ مدرسہ ہمارا نہیں ہے، یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ مدرسہ ہمارا نہیں ہے، یہ مدرسہ علماء کا ہے۔ آج ہم رہیں گے پر ہم نہیں رہیں گے، یہ مدرسہ آپ کو لے کے چلنا ہے۔ اس مدرسے پہ آن چاہے آپ کو کھڑا ہونا ہے، یہاں کا ہر بچہ آپ کا بچہ ہے۔ مجھے آگے یقین دلاؤ، صرف میں بلڈنگ بنا کے چلا جاؤں، بڑے سے بڑے کروڑ پیسے لگا کے چلا جاؤں، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مجھے ہمت دو، انشاءاللہ مرتے دم تک آپ اس مدرسے کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، موت تک کھڑے ہیں۔ جان کا مسئلہ ہے لگا دیں گے، مال کا مسئلہ ہے لگا دیں گے، ایمان کا مسئلہ ہے ہم سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن اس مدرسے کو، یہاں کے طلباء کو، یہاں کے ذمہ داروں کو، پورے اللہ کے علماء کو آج آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کتنی خوشی کی بات ہے جس زمانے میں ملکی سطح پر اللہ کے گھر توڑے جا رہے ہوں، وہاں ایک نئے گھر کی آبادی کے لیے ہم فکر مند ہیں۔ کتنی مبارک بات ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ٹنکور سے آئے ہوئے حضرت مولانا یاسین صاحب، حضرت میری دعوت پر تشریف لائے۔ حضرت کی خیرات سنے اچھی تھی، حضرت کی خیرات کے بارے میں کیا بولوں، بولنے الفاظ نہیں۔ مکہ مسجد عالم میں حضرت نماز پڑھاتی، حضرت کہنے نماز پڑھنا چھوڑ تو ہمیں جاتی، حضرت جب خیرات پڑھتی مسلمان تو مسلمان، ایم جی روڈ کو جانے والے کافر بھی کھڑ کے حضرت کی خیرات سنتے۔ اللہ نے وہ سری کی آواز دی ہے، اللہ اور ان کی آواز میں ترقی عطا فرمائے۔ اور میں پورے دل اللہ کے علماء کو کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میری نگرانی کریں، میری سرپرستی کریں، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میری غلطی کوتاہی پہ نشاندہی کرے، کم عمر ہوں کم علم ہوں، کچھ ہو جائے تو مجھے ہاتھ پکڑ کر صحیح راستہ دکھائے اور ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہے۔ میں آپ سب کا بڑا محتاج ہوں، اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو اور کام کر سکتا ہوں۔ ہمارے استاد نے یہی سکھایا ہے، بیٹا کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، جو بڑا سمجھا وہ دنیا میں کبھی نہیں ٹکا۔ اور جب لوگ کہہ رہے تھے حضرت بہت بڑا کام ہوا، بہت بڑا کام ہوا، تو مجھے ایک بات بہت ستانے لگی، اسٹیج کو اتنا بڑا جلسہ کری، کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، لوگوں کو جمع کو کام دکھانا مقصد نہیں، یہ دکھانا مقصد ہے کہ تم لوگ جو پیسہ دیے ہو، محبت دیے ہو، وہ غلط جگہ استعمال نہیں،
یہ دکھانا مقصد ہے. ہمیں کوئی بڑا تیر مارے ایسا مقصد نہیں. یہ تو صرف دیواریں ہیں، روح تو وہاں بیٹھی ہے. یہ تو صرف دیواریں ہیں، روح وہاں بیٹھی ہے. اگر وہ انار کے درخت کے نیچے آئے تو وہ دیوبند بن جاتا ہے. روح وہاں بیٹھی ہے، وہ میرے بچے ہیں. اور ایک اور ذہن میں بات آ گئی، ایک بات یاد آ گئی. جہاں مجھے یہاں کھڑا کرنے میں حضرت کی، میرے ماں باپ کی اور ذمہ دارہ کی، میرے پورے ساتھیوں کی، جہاں میرے اوپر یہ ہے کیا بولتے ہیں اسے، ساتھ ہے، ان کا جہاں ہاتھ ہے، سب سے بڑا ہاتھ تو میرے بچہ کا ہے. ہر استاد کی پہچان شاگرد سے ہوتا ہے. ہر شاگرد کی پہچان استاد سے ہوتی ہے. میری آدھی پہچان مفتی صاحب سے ہے تو آدھی پہچان ان بچوں سے ہے. اس لیے میری پہچان ان سے ہے. اگر وہ بچے نہ ہوتے تو آج میں یہاں نہیں ہوتا. میری داستان آپ کو سنا نہیں سکتا میں کہاں سے نکلا تھا. ایک وقت ایسا آیا ہمارے پاس رہنے چھت نہیں تھا. میرا گھر تھا، میرے گھر میں وہ بچے آئے تھے، کہنے لگے حضرت ہمیں باہر ٹھہرو، ہم روڈ پہ بیٹھیں گے، پڑھیں گے تو تیرے پاس ہی پڑھیں گے. یہ بچے مجھے استاد بنے، یہ بچے مجھے محتمم بنے، یہ بچے مجھے پریسیڈنٹ بنے. اگر میرے ساتھ یہ بچے نہ ہوتے میں بھی آنا ہوتا. 3 دن تک میرے گھر میں کھانا نہ ہوتا اور بچے بھوکے رہ کر اللہ کا کلام کرتے. میں سوچتا اتنے مدرسے ہیں، اتنے حضرت بھائی جا کو بھی مر رہی نا. میرے پیچھے سے ایک کو اٹک کی. بعد میں مجھے پتا چلا یہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے مجھے آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے. ان بچوں کا بڑا رول ہے. یہ میرے بچے بہت ساتھ دیے میرا. اور آپ کو یہ بات بتاؤ، مدرسہ اب دکھ رہا نا، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. 1 سال 1.5 سال سے حضرت سامنے وہ دکھ رہا بیت الخلا، وہ بیت الخلا رات میں سام کیڑے مکوڑے، کئی بچے ڈر کر اپنے کپڑوں میں پیشاب کر لیتے تھے. پیشاب خانہ نہیں تھا پھر بھی پڑے. مطبخ نہیں، باہر سے ہمارے ایک منا بھائی نے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، 3 سال سے گھر میں کھانا پکا کر دے. ہمارے پاس مطبخ بھی نہیں تھا. یہ سب بڑی قربانیوں کی داستان ہے. بتانا مقصد ہے اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے. اور میں پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ جناب فاروق صاحب، ہمارے مکلی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کا بڑا رول ہے. میں کام کی تھا پکڑ بولے لے کے نہیں آتا، آنا نہیں آتا جی، نہیں آنا بولے جمعہ پڑھانے کے لیے. اور میری بڑی خدمت کی، گھر دلائے، مجھے بڑا پیار و محبت دیے. بڑے نخرے کا آدمی تھا، 20,000 سے کم تو مانگتا نہیں تھا. حضرت ہماری طاقت ہوتی ہے 15 لے لو 16 لے لو. اب جی کرتا ہے انہوں بولے پوری زندگی مفت خدمت کرتا ہوں. بعد میں پتا چلا پیسہ بڑی چیز نہیں ہے، محبت بڑی چیز ہے. جہاں محبت ہو وہاں پیسہ بھی دم توڑ دیتا ہے. حضرت فاروق صاحب کی بڑی خدمت ہے. ان کے والد مولانا، ان کے والد عبدالغفار صاحب مرحوم، انہوں نے یہ مسجد کو زمین دی. معلوم آپ کو وہ یہ مسجد کی زمین دیے. اس زمانے میں یہاں مسجد نہیں تھی، مسجد کو زمین دیے. ان کو معلوم نہیں تھا میں صرف نماز کے لیے دوں گا، یہاں رب کا کلام آباد ہو جائے. آج یہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. غفار صاحب یہاں قبرستان میں سوئے ہیں. میں دعوے کے ساتھ علماء کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہاں پڑھنے والا ایک زیر و زبر کا سوال غفار صاحب کی خبر کو پہنچا. ایک کے والد صاحب یہاں زمین دیے تھے. آج اس مسجد کی وجہ سے مدرسہ ہے. میں پورے محلے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے پورے بھائیوں نے، پورا محلے ہمیں ایک ساتھ کھڑا. مہتما نے تو مہتما نے بھی صاحب، عورتیں بھی ہمارے اس محلے کے کتنا مدرسے سے محبت کرتی. بچہ بیمار پڑے تو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجتا، اس کے تو گھر کو بھیجتا. حضرت گولی ملی کھلا کے گرم دودھ پلا کے بھیجتا. خدا کی قسم میں خوش نصیب ہوں، مجھے ایسا محلہ ملا، ایسی مسجد ملی، ایسے ذمہ دارہ ملا. اور میرا بولنے کو دل کر رہا ہے، وقت بڑا کم ہے، پھر بھی آخری بار کہتا ہوں. ہمارے سراج حضرت بیٹھی ہیں، دیکھ سراج حضرت کو جانتی ہیں؟ سراج حضرت کو نہیں جانتے تو علم اللہ میں بھگوش بیٹھا. جیسا دنیا میں رب سوری نہیں دیکھا تو سراج حضرت کو دیکھ. علم اللہ میں رب سراج حضرت کو دیکھا نہیں تو بڑا بنے گا. سراج حضرت کی شخصیت سب جانتے ہیں، لیکن میں ایک سراج حضرت کو جانتا ہوں. میں کیسے سراج حضرت کو جانتا ہوں؟ تو حضرت نے مدرسہ بنا کے میں بھاگا. مدرسہ 16 بچوں کو رکھا. میں جاتا آتا چندہ نہیں، پیسہ نہیں، کھلانے مطبخ نہیں. اب بچے 16، کھانا 16، بہت پریشانی. کیا کرنا حضرت، کیا کرنا؟ سراج حضرت ہے مولا بولو حضرت کیوں مولا پریشان نہیں حضرت 16 بچہ کلاس مدرسہ رکھتا ہے، کھلاتی سو اٹھا
نہیں مولا میں کرتا ہوں، تجویز کرا صورت میں ہوں تو میں ٹینشن لیا مت مولا. حضرت کا جملہ ہے، میں ان کے انداز میں بولتا ہوں حضرت نہیں کر رہے. حضرت کو میں بیٹا رہ سکا، مجھے عمر بابا رہ سکا. حضرت بولے مولا تمہیں ٹینشن لیا مت کو، تم کیا سمجھو کیا نہ سمجھو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں. وہ بوڑھا آدمی یہاں بیٹھا نا، 4 مہینے تک 16 بچوں کو اپنے گھر میں کھلایا. وہ کیسا کھلایا اللہ چاہتا ہے. 4 مہینے، اگر وہ 4 مہینے یہ گھر میں نہ کھلاتے آج یہ بلڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے، مدرسہ بھی نہیں ہوتا. یہ اس درویش کی محنت ہے. مجھے تو آگے بڑھا ڈالے، ہر جگہ مجھے کھڑا کرتی ہے. ان کی محنت سے کھڑی ہو تو میں اپنی ذات سے نہیں کھڑا، خدا کی قسم میں کھلے عام کہتا ہوں میری ذات کچھ نہیں ہے. میں اپنی ذات سے نہیں کھڑا، یہاں جتنے بیٹھے انہوں نے مجھے کھڑا کیا ہے. اور آگے ایک بات کہوں، ہر حضرت کو چندہ کرنا نہیں کرنا. مسجد کے ہفتے رسیدہ لے کو پھرنا. میں آیا، میں بولا میں چندہ نہیں کرتا. ہم نے حضرت کرو نہ. ہمارے گھر ہم چندے کے لیے مسئلے نہیں. ایک صاحب آئے، ان کا نام ریاض بھائی. ان کو جانتے ہیں؟ ان کو سب جاننا ضروری ہے. نہیں جانے تو جانتے ریاض بھائی کو؟ جانتے نہیں جانتے بھائی؟ ریاض بھائی اللہ نے بہت دین دنیا دین سب دیا. 18 سال کتنے کے ساتھ مسجد کی خدمت کرے. جب سے مدرسہ ہوا پورا کام چھوڑ کر صبح شام مدرسے کا بک لے کر پھرتے ہیں. مجھے معلوم ہے ہر آدمی اٹھا کو خوشی سے پیسہ نہیں دیتا. کوئی منہ بھی چڑھاتا، کوئی دل بھی دکھاتا، کوئی بیزار بھی ہوتا، لیکن ہر ایک کے تانے کو پھول سمجھ کر وہ بندہ ہر مہینہ مدرسے کو 50 60 1 لاکھ حضرت کنسٹرکشن کے لیے کئی لاکھ کا چندہ کر کے لانا کہ ہماری چھوڑی میں لگا. اب بولو ان کی محنت نہیں ہے، اس میں نام نہیں لینا، اجر چلا جاتا. یہ تمام میرے ذمہ داروں کی، اور بھی بہت سارے ذمہ دار ہیں، نام زبان پر ہے. انہوں نے خود کہا حضرت اسٹیج پہ جا کر ہمارا نام نہیں لیو، قیامت میں حضور نام لیں گے اور اللہ ہمارا نام سنو. اخلاص کو ہمیں پڑھایا جاتا ہے. میں نے ان ان پڑھوں کے سینوں میں اخلاص کو بھرا ہوا دیکھا. اخلاص کتابوں کا نام نہیں ہے. مولوی صاحب حضرت کتابوں میں اخلاص لکھا ہو، ان کے تو سینوں میں اخلاص لکھا ہے. اللہ کے لیے کر کے چھپ جاتے ہیں. اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں مجھے تو یہ اپنی موت کے سانس تک میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، ساتھ چھوڑو. ایسے ہیں میرے بھائی تو ٹنکور میں ہیں، جتنے میرے یہاں ذمہ دار ہیں ساتھی ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں. ذمہ دار بولے تو صرف ٹرسٹ میں ہی نہ انہوں نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جو کاغذ میں نہیں ہیں، میرے سینے میں موجود ہیں. اللہ سب کو اجر عطا فرمائے. آخر میں ایک بات آپ کے لیے، میرے لیے، ذمہ داروں کے لیے، باہر بیٹھے والوں کے لیے آخری بات، اس کے بعد چلے آپ تو صحیح میں گارنٹی. آخری بات، میں ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے. حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم رکھے. آخری مجلس میں حضرت کی خدمت میں گیا تو حضرت کے واقعہ سنے. حضرت بولے سن رہے ہیں؟ نہیں سن. حضرت ایک واقعہ سنے، وہ واقعہ سنا کر جاتا. حضرت ایک واقعہ سنے کہ جب انگریزاں ہندوستان میں آ گئے تھے تو اس زمانے میں حسین احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ نا، ان کو انگریزاں پکڑ کے مالٹا کی جیل میں لے کر گئے. تو وہاں پر حضرت کو قید کیا. حضرت پگھلے نہیں، کون کیا کر لے تو حضرت ہلے نہیں. تو آخر میں انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو پھانسی دے ڈالو. بہت بڑے اللہ والے شیخ الحدیث، بہت بڑے حضرت، یا شفیع میں بہت بڑے حضرت بولے ان کو کیا دینا؟ ارے بولو کیا دینا؟ پھانسی دینا. جب پھانسی کا اعلان ہوا نا، حضرت کا چہرہ اتر گیا. فکر، ہمیشہ درد، پریشانی. شاگردان پوچھے کرتے کیا حضرت اتنے شیر دل اپنی پھانسی کا سن کر ڈر گیا نا؟ کیا حضرت ڈر گئے؟ کیا حضرت تو ہمت نہیں کیا؟ کس کے پیچھے آ گیا نا؟ ہمیں ایک شاگرد ہمت کر کو پوچھ لیا کرتے کیا حضرت پھانسی کے نام سے ڈر گئے نا؟ اتنے بڑے اللہ والے. حضرت کو غصہ آیا. یہ میں حضرت کی زبان میں ویسا نہیں بول سکتا، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں. حضرت کو غصہ آیا اور حضرت نے غصے میں کہا کیا سمجھتے ہو میں موت سے ڈر گیا؟ میں موت سے نہیں ڈرا، میں موت سے نہیں ڈرا. اللہ لوگوں کی جان تو لے لیتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا. بعض لوگوں کی جان لے لیتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا. ہم نے مدرسہ بنا دیا، کروڑوں کے پیسے لگا دیے، لوگوں میں نام ہو گیا. نعمت اللہ والے ہر گلی چوراہے میں مدرسے کا کام اتنا
جائے, موت کے وقت اللہ کہے ہاں جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معاف کرنا میں بہت وقت لے لیا, اللہ میری غلطی کو دائیں کو معاف فرمائے, گستاخیوں کو معاف فرمائے, کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنا سب طالب علم سمجھ کر میری اصلاح فرمائے. میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں آراستہ فرمائے. حضرت ہی کی بات سننے آئے ہیں, اب بولو ایک آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ دعا کے ساتھ اٹھیں گے اور اس کے بعد سب کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا. عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا ہوگا, سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت سے درخواست ہے یاسین حضرت سے نماز پڑھائے, بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے.